کیا عبادت میں خواتین کو سر ڈھانپنا چاہیے؟ آپ نے میرے کہنے پہ ہمارے نئے یوٹیوب چینل ٹونی ولیم آفیشل کو سبسکرائب کرنا شروع کیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ 500 سبسکرائبرز بھی اس پہ آ جاتے ہیں تو ہم اس یوٹیوب چینل پہ اپنے جو لیکچرز ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں گے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، ان کا نام ہے پاسٹر ڈیوڈ اے گل صاحب۔ انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کیا عبادت میں خواتین کو سر ڈھانپنا چاہیے؟ کیوں نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ ضرور ڈھانپنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی کچھ ایسے لکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے، تو یہاں پر لکھا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہیں وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہیں۔ اور اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ اب ان حوالوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں دو اصول ہمیں ملتے ہیں کہ عورت کو خداوند کی خدمت کرتے ہوئے خداوند کے گھر میں سر ڈھانکنا چاہیے، لیکن مرد کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے مسیانک ہیں جو اپنے آپ کو مسیانک کہتے ہیں اور وہ یہودی روایات کو اپناتے ہیں۔ آپ جب کبھی انہیں دیکھیں تو وہ سر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹوپی پہن کے رکھتے ہیں یا شال لیتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ یہودیوں کی عبادت دیکھیں گے تو مرد، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مرد سر پہ ٹوپی پہنیں گے اور شال لیں گے، چاہے وہ ٹلٹ ہو یا چاہے وہ کوئی اور ہو، کوئی بھی شال ہو، وہ ہمیشہ اس کو لے کر عبادت کریں گے یا کم از کم سر پہ ٹوپی ضرور پہنیں گے۔ اب اس ساری روایت کو آپ اس حوالے سے کیسے ملائیں گے؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ عورت کو سر ڈھانکنا چاہیے، مرد کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ تو یہاں لگتا ہے کہ یہاں بات وہ نہیں ہے جو ہم بنا رہے ہیں، یہاں بات کچھ اور ہے۔ یہاں بات ہے دراصل ان کے علاقے کے طریقہ کار کی، کہ وہاں پر سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی سر ڈھانکتا ہے تو وہ عزت دار ہے، اسے سر ڈھانک کر خداوند کی عبادت اور خداوند کی پرستش کرنی چاہیے، اور اس چیز کو وہ سامنے رکھتے تھے۔ لیکن مسیحی مردوں کو منع کیا گیا کہ اگر وہ نہ بھی ڈھانکے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں معاشرے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کا معاشرہ اور یہودی معاشرہ آپس میں بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر خواتین سر ڈھانکے بغیر کچھ کرتی ہیں تو اسے غلط تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی۔ لیکن یہاں ٹھہریں، جب آپ کسی غیر ملکی خواتین کے کلام کو سنتے ہیں تو نہ آپ ان کا لباس دیکھتے ہیں، نہ آپ ان کے دوپٹے کو دیکھتے ہیں، نہ آپ ان کی اوڑھنی کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے کلام سے برکت ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، اور ہمارے ہزاروں لوگ جو ان کے پیغامات کو اردو زبان میں بھی سنتے ہیں وہ بھی اس سے برکت پاتے ہیں۔ تو اپنی خواتین کے لیے ہم نے یہ دلیل سامنے رکھی ہے کہ اگر ہماری کسی خاتون کو خداوند کے گھر میں آنا ہے، دوپٹہ پہن کے آنا ہے، اوڑھنی لے کے آنا ہے، اس طریقے سے آنا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن پہ اور اگر ہمارے سٹیج پہ کوئی خاتون ایسی آ جاتی ہیں تو ہم کئی مرتبہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے دوپٹہ لینا چاہیے۔ اور میں حیران ہوں ایک خاتون کو دیکھ کر، مس فریڈا کیری میری بڑی بہن کی طرح ہیں، اور میں نے ہمیشہ انہیں اپنی زندگی میں اپنے استاد کے طور پر اور اپنے بزرگ کے طور پر لیا۔ میں نے انہیں کبھی بھی پلپٹ پہ، اسٹیج پہ دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا،
اور میں نے جب باہر کے ملکوں میں بھی انہیں خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں بھی ان کا طریقہ کار یہی تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے معاشرے میں کام کرنے کا جو عہد کیا، اس عہد کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر لی کہ انہوں نے اس رکاوٹ کو رکاوٹ بننے ہی نہیں دیا. اس لیے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کا دوپٹہ لینا آپ کی خدمت میں رکاوٹ کا کام کر رہا ہے تو آپ کو ضرور لینا چاہیے. آپ کو ضرور اپنے معاشرتی اقدار کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے. اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، ایسا لباس پہنے جس سے آپ کے جسم کی بے حرمتی نہ ہو، اور پھر گج وج کے خداوند کی خدمت کریں. کوئی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن سوال آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہودی معاشرے میں آج بھی یہودی سن 2021 میں پاکستان میں کام کرنے والے یا رہنے والے مسیانکس جو ہیں، وہ بھی اپنے سر کو ڈھانک کے عبادت کرتے ہیں. تو آپ اس روایت کو ان آیات کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کے اوپر ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کریں اور اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں. شکریہ.